رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ خوش آمدید۔ پیغام اسپیشل ٹرانسمیشن آپ شریک ہیں ناظرین، اور عید قربان کا موقع ہے، اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں عید مبارک ہو۔ اور اب میں خاص طور پر آپ کو شامل کر رہا ہوں پروگرام میں، اس لیے کہ ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے محترم علامہ ابتسام الہی صاحب نے۔ آپ فرزند ارجمند ہیں علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے، اور یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش بختی ہے۔ آپ اپنی عید کی مصروفیات میں اس وقت نکال کر علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ لفظ نہیں پاتا جن میں آپ کا شکریہ ادا کروں، لیکن پھر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے موقع دیا ہی یہ پیغام سب کو موقع دیتا ہے، ہم سب اس کے شکر گزار ہیں، اور پیغام کو موقع دیا اللہ رب العزت نے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ یہ جو موقع پوری دنیا کے لیے ملا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ مزاج بخیر ہیں؟ اور مسلسل خطابات ہیں یا عید کی چھٹیوں میں چھٹی کرتے ہیں؟ ذرا آپ کو پتہ نسبتاً خطابات آج کل وہ کرونا کے پھیلاؤ کے کم ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا ہے آپ کو تو چھٹی نہیں ملی، آپ کی تو مصروفیت ہے کہیں نہ کہیں، ظاہری بات ہے، تو دوست ساتھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو عید ہم منا رہے ہیں، بچپن میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کی، مرحوم کی، شہید کی کچھ یادیں میں تازہ کروں، اس لیے کہ ان سے آپ سب محبت کرنے والے بے شمار ہیں، بہت ان سے محبت ہے، اور محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی سچی خدمت کی، انہوں نے صحیح طور پر جو ہے وہ ایک راستہ متعین کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ یہ جو ان کی شہادت ہے، یہ دراصل قبولیت کی علامت ہے۔ تو بچپن میں ان کی انگلی پکڑ کے آپ ساتھ جایا کرتے ہوں گے عیدگاہ میں بھی، تو وہ کیفیات کیا تھی ذرا بتائیے، اور وہ خطبات کیا دیتے تھے، بات کیا کرتے تھے، جن کو آج آپ اگلی نسل تک پہنچا رہے ہیں؟ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر منٹو پارک میں عید پڑھایا کرتے تھے، بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، تو اس مجمع میں جہاں پر وہ عید قربان کے موقع پہ خصوصیت سے سنت ابراہیمی علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ بات لوگوں کو سمجھاتے کہ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ انسان فقط جانوروں کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا ارادہ نہ کرے، بلکہ اپنے ہوائے نفس کے اوپر بھی چھری چلانے کا ارادہ کرے، اور اسی جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کرے جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلانے میں مادہ تیار کر دیا تھا۔ وہاں پر وہ معاشرے موجود منکرات کی نشاندہی بڑے خوبصورت انداز میں کیا کرتے تھے، اور ان منکرات کے اندر اسی ارادے اور عزم کی ایک جھلک نظر آتی کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت قدے میں کلہاڑے کو چلا دیا، اور کس طرح دربار نمرود کے اندر صدائے توحید کو بلند کر دیا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں بے شک اسی چیز کے احیاء کی وہ کوشش کرتے، اور اس حوالے سے پھر وہ چھوٹے جو تھے، جو اپنے آپ کو خدا بنے بیٹھے ہیں، جہاں پہ ان کو للکارا کرتے تھے، وہاں پہ وقت کے حکمرانوں کو بھی پیغام سنایا کرتے تھے کہ جہاں پر ان کی کمیاں، کوتاہیاں، سنت سے انحراف اور توحید سے دوری والی باتیں ہیں، ان کی نشاندہی بھی کیا کرتے تھے۔ تو مجھے یہاں پر شامی صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک عید تو وہ اپنے مقتدیوں کے سامنے پڑھاتے تھے، اور ایک عید جو تھی وہ ٹیلی فون کے اپنے دوستوں کو بھی بانٹا کرتے تھے۔ تو اس کی یعنی ایک جو ساری کی ساری کیفیات ہوتی تھیں، یا ان کے مشاہدات ہوتے تھے، یا انہوں نے جو باتیں کی ہوتی ان کے خلاصے کو جو تھے اپنے دوستوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، اور دوست جو تھے وہ ان کے عزم کو سن کے کبھی مسکراتے اور کبھی آپ دیدہ بھی ہو جایا کرتے تھے ان کی اس دلی کیفیت کو سننے کے بعد۔ تو مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ قربانی کا جب وقت آتا تو وہ بڑے شوق سے خریداری کیا کرتے تھے، اور ان کو خصوصیت کے ساتھ دوندے بڑے جانور کا بڑی دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ چوگا جانور عام طور پہ نہیں تھے کرتے، لیکن وہ عام طور پہ کوشش کرتے تھے قد داور جانور ہو، دوندا ہو، خوبصورت ہو، اور اس کے اندر وہ 5-7 جانور جو تھے خریدتے تھے بڑے شوق سے، اور اس کو بڑا اہتمام کرتے ان کی خریداری کا، اور پھر عید قربان کے موقع پر ان کو ذبح بھی کرنے کے لیے خود باقاعدہ طور پہ اپنی دھوتی اور بنیان کو ملبوس کر کے چھری چلانے کے اندر کبھی وہ پیچھے نہیں دھرے، یعنی ان کا کام صرف بابو بن کے کسائی کو چھری چلاتے ہوئے دیکھنا نہیں ہوتا نا جی۔ لوگوں کے سامنے ہم جو علماء ہیں تو وہ اپنی ان کیفیات سے ذرا گھبراتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ چھری چلانے کے اوپر خود بھی یہ مادہ تیار کرتے تھے، اور باقاعدہ طور کے اوپر گوشت وغیرہ کو بنوانے کے ساتھ ساتھ غربا میں، مساکین میں
اور محتاجوں میں تقسیم کرنے کی خود ذمہ داری کو بھی ادا کیا کرتے تھے. جی ٹھیک. اور وہ ان کی پوری کی پوری عید جو تھی, آپ سے بھی کام لیتے ہوں گے. بالکل ہمارا کام مانگنے والوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا جی ٹھیک. اور ان تک چیزوں کو پہنچانا ہوا کرتا تھا. اور سچی بات یہ ان کا روب اور دبدبہ جو ہے ان کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے نقوش بھی آج تک ہمارے دلوں پہ ثبت ہیں. ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کس باوقار انداز کے اندر ہمیں ان نیکی کاموں کی رغبت دلایا کرتے تھے. اور عید قربان کے موقع پر جہاں پہ مساکین اور محتاجوں کو ان کو گوشت بانٹنے کی ذمہ داری ہمیں تفویض کی جاتی, وہاں پر سارا سال بھی ہم سے باقاعدہ طور کے پر ہمارے فرائض اور واجبات کا جو تھا باقاعدہ تقاضا بھی کیا کرتا تھا کہ نماز ادا کی ہے کہ نہیں کی, باقاعدہ طور پر پوچھا جاتا تھا اور اس حوالے سے سردنش بھی کی جاتی تھی. تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عید جو تھی میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ہی مشغول گزرا کرتی تھی. عید کے خطبے سے شروع ہو کر اپنے دوستوں میں قربانی کی عید بانٹنے سے لے کر گوشت بنوانے تک اور کسائی کے ساتھ خود ان کاموں میں شامل ہونا تک. بڑا اہم پہلو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کو سب پتہ ہے آپ بڑے تھے تو بڑے بیٹے کی یادداشت, اس کی ذمہ داریاں, مصروفیات بہت ہوتی ہیں, تو یہ بتائیے کہ گھر میں بھی وقت دیتے تھے؟ علامہ شہید کا جو کہ بہت زیادہ مطالعے کے ساتھ اور قلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, اس لیے انہوں نے وقت کا ایک بڑا حصہ گھر کے اندر بھی گزارا ہے. لیکن گھر میں ہوتے ہوئے بھی جس طرح ہوتا ہے کئی مرتبہ یوں محسوس ہوتا ہے وہ کہتے گھر سے باہر ہے. میں ایک تصویر میں نے ان کی دیکھی, بیٹھے ہیں اپنے کتب خانے میں, بالکل سینکڑوں کتابیں بکھری ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے اور وہ اپنا کام وہ کتابوں کو جب مطالعہ کرنے کے اوپر آتے تھے تو وہ باقاعدہ طور پر کتابوں کو کھولتے چلے جاتے تھے اور ان کے اندر جناب درمیان ورق رکھ کے ان کی نشانیاں لگا کر بہت ساری کتب ان کے گرد میں پھیلی ہوتی تھی. کبھی کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے تھے اور کبھی کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے تھے. اور کئی مرتبہ جب زیادہ منہمک ہو جاتے تھے تو کئی ماہ گزر جاتے تھے, لیکن وہ روٹین کی گفتگو کے علاوہ, سلام دعا کے علاوہ یا چھوٹے موٹے بہت سارے سبجیکٹس میں انہوں نے ماسٹرز کیا, بے شک, اور پھر انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ نے بھی 17-18 ڈگریز جو ہیں وہ لے لی. میں نے 11 ڈگریز حاصل 11 ڈگریز ہیں ماشاءاللہ. 11 ماسٹرز. ہاں جی 11 ماسٹرز. جی ہاں آپ نے 11 ماسٹرز ڈگریز ہیں جن میں جو ہے وہ بڑی بڑی ڈگریز ہیں. کیا تسلی نہیں ہوئی یا نہیں؟ اصل بات یہ کچھ تھوڑا تجسس تھا مختلف سبجیکٹس کے بارے میں. جو تجسس تھا جن سبجیکٹس کے بارے میں, پھر ان کے اندر باقاعدہ طور پہ یعنی ان کو کور کرنے کی اکیڈیمک لیول کے اوپر بھی کوشش کی. مجھے انجینئرنگ کا بڑا شوق تھا تو میں ایف ایس سی کے دورانیہ دیال سنگھ لائبریری میں جب جاتا تھا تو جہاں پر میں انجینئرنگ کی کتابوں کو کوئی ورگردانی کرتا تھا, وہاں پہ سائیکالوجی سے دلچسپی ہے, سائیکالوجی کی کتابیں بھی دیکھا کرتا تھا. تو وہاں پہ ہسٹری کی دلچسپی ہے, ہسٹری کی کتابیں دیکھا کرتا تھا مختلف سبجیکٹس کو. والد صاحب سے آپ آسانی سے کمیونیکیٹ کرتے تھے؟ کرتا تھا, آسانی سے کمیونیکیٹ کرتا. مجھے لگتا تھا کہ ان کا روب زیادہ ہوگا, لیکن انہوں نے ہم سے یہ اس مسئلے کے اندر علم کے حصول کے حوالے سے جو تھا ڈسٹینس نہیں رکھا ہوا, بلکہ میں کئی مرتبہ ہم اپنی ذاتی جو تھے ایک رائے کا اظہار سوالیہ شکل میں بھی کرتے تھے تو وہ مسکرا کے اس کو بھی کئی مرتبہ جو تھے یعنی پھر اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو الیبوریٹ کیا کرتے تھے کہ یہ جو بات ہے اس کی حقیقت کیا ہے. بہت سارے دوستوں کو شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ میں نے علامہ شہید کا قصہ چھیڑ دیا, آپ سے بات کرتا, لیکن آپ نے دیکھا ہم نے تربیت اولاد کے حوالے سے بات کی. علامہ شہید ایک انسان تھے اپنی تمام تر خوبیوں کے سمیت, اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی. روب بھی تھا, وقار بھی, دبدبہ بھی, مصروفیات بھی, لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ جو ہمارے سامنے فرد بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, انہیں کسی باپ نے تیار کیا ہے, ان کی تربیت ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں آج وہ روشنی کا سفر جاری ہے. وہ موجود نہیں ہیں لیکن موجود ہیں ان کی شکل میں. پوری لیگیسی تو چل ہم رہی کہتے ہیں ہے. نا کہ ہم اپنی اولادوں کی نگاہوں میں, آنکھوں میں زندہ رہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہر جو نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کے سامنے میں کیا زیادہ بات کروں, جو توفیق بخشی ہے, اس کے نتیجے میں ان کو عالم برزخ میں جو روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میں آپ جو صاحب اولاد ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی بات ہے, ایک بات کو انٹیگریٹ کروں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک چھری چلانے کی پرمادگی کا اظہار کیا, اور اس کا اللہ نے اس کو ایسے قبول کیا کہ اب ہم سب کی جو نیکیاں جو ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی, سبحان اللہ, اور ان کے میزان حسنات میں متواتر اضافہ ہوتا چلا. انبیاء علیہ السلام جو ہے سیئات سے پاک ہیں, اللہ نے انہیں مقام عصمت عطا کیا ہے, لیکن ان کے میدان حسنات کی کیفیت کیا ہے کہ ہر نیکی جس کا حیا ان سے ہوا ہے آٹومیٹکلی طور پہ ان کے میدان حسنات میں جا رہی ہے. تو یہ سال میں ایک دفعہ یاد ہے, لیکن آپ ہمیں پڑھاتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم. ہر نماز میں ہم تو ان کے لیے, تو ان کی جو حسنات ہیں ان میں جو اضافہ ہو رہا ہے. حافظ صاحب یہ جو تربیت اولاد کے حوالے سے علامہ صاحب بتا رہے ہیں, بچوں کے ساتھ والدین کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟
فاصلے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں جی کہ انبیاء کا طرز عمل بھی یہی ہے اور نیک اور صالح لوگوں کا طرز عمل بھی یہی ہے. سبحان اللہ. تربیت سے پہلے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہاں اللہ رب العزت نے حکماً کہا ہے سورۃ فرقان کے جی اندر جی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح 26ویں پارے میں اللہ رب العزت نے جب نعمتوں سے نوازا جی تو کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کے اثرات جو ہوتے ہیں جی وہ سب سے پہلے ان کی دعاؤں کے ہوتے ہیں. جی ٹھیک جی ٹھیک. میں ایک عرض کروں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ ایک کلپ دیکھا نیشنل جغرافک چینل کا. جی جی اس میں وہ دکھا رہے تھے یہ کہ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ ماں میوزک سن رہی ہے اور وہ بچہ پیٹ کے اندر اس طرح تھرک رہا ہے. اللہ یعنی اس کا وہ الٹرا ساؤنڈ کر رہے وہ تھرک رہا ہے. تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ ہماری مائیں یا ہماری جو بڑی خواتین جی تھی ان پڑھ جی لیکن جب وہ اس کیفیت میں پریگننسی میں ہوتی ہاں تو اس وقت وہ قرآن کی تلاوت ذکر زیادہ اذکار زیادہ یعنی اہتمام. زیادہ اہتمام سبحان کرتی اللہ، جس سبحان کے اللہ. اثرات وہاں یعنی پہنچتے. بچے کی تربیت جو ہے ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. گود جیسا سے پہلے گود سے پہلے گود سے پہلے گود واہ سے واہ. پہلے ماں کی پیٹ سے ہوتی بے ہے. شک، بے شک، جیسا بے شک. پریگننسی کے دوران ماں کا کردار ہے واہ وہ بچے پہ اثرات ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ لوگ بھی یعنی ان کے دادا کاروباری ہونے کے باوجود بہت ہی صالح انسان تھے. الحمدللہ. ان کے نانا اس دھرتی کے سب سے بڑے محدث تھے. جی تو ان کی والدہ ان کی تربیت یافتہ تھی. جی ہاں. تو یہ چیزیں سب سے پہلے اثرات تو وہ ہوتے ہیں. اثرات کرتی. اس کے بعد پھر دعائیں ہوتی ہیں. واہ واہ. آپ دیکھیں نا وہ سورۃ کہف کے اندر ان بچوں کی کیوں مدد کی گئی؟ کان ابوہما صالحا صالح. بے شک. یعنی ان کے ماں باپ بڑے اچھے تھے. دیکھیں نا جی ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ لیکن درخواست کیا کریں رب جعلنی مقیم مقیم الصلاۃ الصلاۃ ذریتی. مقلب القلوب. اور جب اللہ نے کچھ عطا کیا وجعلنا للمتقین اماما اللہ. تو فوراً مانگا قال ومن ذریتی ہاں. اللہ میری اولاد کو بھی دے دینا. اللہ اکبر. یعنی اللہ اکبر. صرف عام حالات میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے جی یا اولاد کی معاشی مستقبل کی فکر ہوتی ہے لیکن جو صالح لوگ ہوتے ہیں انہیں اولاد کی اصلاح کی اور ان کے دین کی فکر ہوتی ہے. اب سب میں رمضان میں بار بار عرض کرتا رہا آپ کے سامنے بھی کہ ہمیں یہ فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. جی لیکن مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا آخرت میں کیا بنے گا. ہم اس طرح بھی تو توجہ رکھیں. یہاں سر یہ بات ہے کہ انسان کا مفاد اپنا ہے اس میں. جی جی دیکھیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ. صدقہ جاریہ جب والا انسان مسئلہ ہے. فوت ہوتا ہے جی. تو اس کے اعمال منقطع ہوتا ہے. بے شک. اللہ ثلاثۃ 3 قسم کے عمل ہیں جو نا ان میں دوسرا یہ ہے ولد صالح یدعو لہ. بے شک. اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی. کرتی ہے. دعا کب کرے گی؟ جب اس نے تربیت کی ہوگی. جی ٹھیک ہے. اب اس کا مفاد اس میں ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے واہ واہ. تاکہ اس کے لیے وہ دعا کا سبب واہ بنے. واہ واہ. اور اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنت میں ایک شخص کو اس کا مقام اور دے دیا جائے گا. جی ٹھیک. نعمتوں سے اور نواز دیا جائے گا. وہ پوچھے گا اللہ کیا تو کچھ نہیں جی. مجھے کیوں ملا؟ تو اللہ کہیں گے تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی واہ دعا واہ. مانگی واہ واہ واہ. میں نے تجھے معاف کیا تو جنت میں آیا. اللہ اب اس کی دعا کے سبب میں جنت میں تیرے انعامات بڑھا رہا ہوں. اسی موقع پر آئے نا سارے مل کر کہہ رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. اللہ اکبر. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو والدین کے لیے دعائیں کرنا ہے اور جو ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور تو والدین کے لیے پھر یہ جیسے حافظہ فرما رہے تھے پہنچ رہا ہے ان کو. جی بالکل یقیناً کیونکہ قرآن کا یہ جو اصول ہے جو اس نے بتایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے خود محنت کی جیسی بھی کی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہاری اولاد ہے من اطیب کسبکم یہ تمہاری بہترین طیب ترین کمائی ہے.
جی ٹھیک. تو جس طرح یہ علماء کرام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت وہ دنیا میں بھی انسان کی نیکنامی کا ذریعہ ہے, کیونکہ اگر اولاد نہیں ہے تو مال بھی انسان کو اس کے اوپر دل نہیں کرتا, اور جب اولاد ہے اور وہ قابل ہے تو اس کا مال کماتا ہے اور ان کے لیے. کہہ دیتے ہیں جی دیکھ کے کسی نیک ماں پہ وہ تو پتر لگتا ہے, بچہ لگتا ہے, تو کہہ دیتے ہیں لوگ. اسی طرح مرنے کے بعد بھی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دنیا میں قرآن پڑھتا ہے, عمل کرتا ہے, اور اس کے ماں باپ بھی موحد ہیں, مسلمان ہیں, تو روز قیامت ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی وہ سورج سے بھی زیادہ بہترین ہوگی. تو اس لیے ماں باپ یعنی اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتی ہے, چونکہ اس میں ماں باپ کی محنت کا عمل دخل ہے, تو لہٰذا عقیدہ ٹھیک ہو, وہ مسلمان ہوں اور توحید پہ مرے ہوں, تو انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب اس کو مستقل ملتا رہے گا. لیکن جو دعا ہے خصوصی طور پہ ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا او ولد صالح یدعو لہ, جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نیک, اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. بچے جن کے اچھے ہیں, من کے سچے ہیں, ان والدین کی عید بڑی اچھی گزرتی ہے, اطاعت گزار ہیں. فرما رہے تھے کہ وہ دیتے تھے, کہتے تقسیم کرو جاؤ. ایک کہتا جی وہ جاؤ بیٹا یہ دے آؤ جاؤ, کہتا جی میرے پاس وقت نہیں ہے, آئی ایم بزی. تو ایسے جو نافرمان ہیں, جو بات نہیں مانتے ہیں, ان کے والدین کی عید تو عید نہیں ہے, خوشی نہیں ہے. تو ایسے بچوں کے لیے والدین کیا کریں؟ آپ چونکہ سمجھانے والے ہیں. صحیح. میرے پاس جو کونسلنگ کے لیے بہت سارے کیسز آتے ہیں, تو اب یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ان کو میں نافرمان نہیں کہتا. جی ٹھیک. یعنی جب والد صاحب یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا جو اس پورے عمل میں, جی تو بچے کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ اپنے کمرے میں ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے موبائل کے ساتھ. اچھا آپ اس کو سٹیک ہولڈر نہیں بنا رہے, اس خوشی کا, اس قربانی کا اس کو شامل نہیں کر رہے. لائک والد صاحب یہ تو کہیں گے کہ میرے فلاں دوست کو گوشت دے آؤ, یا والدہ کہیں گی کہ میری فلاں سہیلی کو دے آؤ. کیا لوگ اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم اپنے دوستوں کو ذرا کچھ, اگر 4 دوستوں کو وہ بھی دینے کا حقدار ہو, انوالومنٹ بڑھے گی. اچھا ہم کال اس کو ڈانٹ دیا جائے گا, یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں. ہاں جی, ہم کال فیصل جلدی دے دیتے ہیں کہ یہ نافرمان ہو گئے. یہ تدریج ہوتی ہے, یعنی ایک کے بعد ایک عمل میں. والد صاحب اکیلے جب چل رہے ہوں تو اور زندگی ہوگی. جی بالکل. بچے کو ساتھ لے کے مسجد جا رہے ہوں, دوستوں کے پاس جا رہے ہوں, قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہوں, یا ساتھ ساتھ اس کو بتا رہے ہوں کہ ابھی دوندا اور اس کا چوگے کی بات کر رہے تھے. اچھا نہیں پتا بچوں کو, والد صاحب بتائیں گے تو پتہ چلے گا. وہ بتائیں گے کہ بہترین جانور خریدنا ہے. مجھے یاد ہے ایک عید پہ میں شام کو سیر پہ نکلا, تو جو جانور بچے ہوئے ہوتے ہیں عید والے دن, تو کافی سستے مل رہے تھے. تو ایک مینڈھا میں نے خرید لیا. آپ نے؟ ہاں جی. بچپن میں؟ نہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے. بچپن میں خرید لیا. تو گھر چھوڑ کے پھر واک پہ چلے گئے, تو صبح جب ذبح کرنے لگے تو اس کا سینگ وہ الفی سے جڑا ہوا تھا. اچھا اس کو دکھ ہوا, تکلیف ہوا, لیکن چونکہ بچپن میں سنا ہوا تھا کہ اس طرح کا جو تعلیم تھی مگر آپ کہتے ہیں پھر کیا فرق پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. ورنہ بندہ کہتا کہ ٹھیک ہے کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے. تو انفیکٹ جتنی چیزیں ہم کو بتائی جاتی ہیں, اگر وہ ساری جو ہمیں ہمارے دادا نے یا ہمارے بڑوں نے بتائی, تو وہ ہم بتا ہی نہیں پاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک وجہ یہ نکلی کہ والدین کنوے نہیں کرتے. جی ٹھیک. اچھا دوسرا جو ہمارا پورا ہے میڈیا یا اخبارات, اخبارات تھوڑی سی مہربانی یہ کرتے ہیں کہ عید پہ مختلف علماء کے آرٹیکل چھاپتے ہیں, تو اس سے تھوڑی اویئرنیس ہو جاتی ہے. لیکن اخبار کو پڑھنے والے اتنے سے لوگ ہیں, کتنے ٹی وی پہ پورے دن میں کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اس کی فضیلت, اس کا پس منظر, چیزیں کو بیان کی جائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پیغام عطا فرمایا جس کے ذریعے تربیت ہو رہی ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا ہے, میں ان دونوں مہمانوں سے جواب بعد میں لیں گے, سوال بھی بعد میں کریں گے, اور آپ کی اجازت سے تھوڑی سی ایک بریک لے لیں. ناظرین, معاملہ آج عید مبارک اور گفتگو اپنے اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جب میں گاہے بھول جاتا ہوں کہ میں پروگرام کر رہا ہوں. مجھے یاد دلایا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی,
اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک.